نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. اگر تو مر گیا تو کیا یہ باقی زندہ رہیں گے؟ کل من علیہا فان، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اگر بقا ہے تو ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کے لیے بقا ہے. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں. نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے. جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معزز سامعین، ابھی اس کلپ میں آپ نے سنا جہاں توصیف الرحمن یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ اگر تو مر گیا تو یہ باقی کیسے زندہ رہیں گے؟ ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی. سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ کسی نبی کو موت کا مزہ نہیں چکھنا، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، تو سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو یہ امپریشن دینا کہ ہم سنی مسلمان یہ مانتے ہیں کہ نبی کو موت نہیں آتی، یہ غلط امپریشن ہے. پھر دوسری بات یہ کہ موت کا مزہ چکھنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان دی فرمایا کہ ان کو مردہ مت کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جانیں دے دی مردہ گمان بھی مت کرو. ایک جگہ مردہ مت کہو، دوسری جگہ مردہ گمان بھی مت کرو. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہوئے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں شہادت پائی ان کو اللہ نے مردہ کہنے سے منع فرمایا، تو توصیف الرحمن کون ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ لفظ کہنے والا؟ جب اللہ نے حضور علیہ السلام کے امتیوں کو، شہداء کو مردہ کہنے سے منع فرمایا، تو نبی کو مردہ کہنا یہ قرآن کے خلاف ان کا جانا ہوا. اور مذاق میں اس کا یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر تمہارے عقیدے کے مطابق زندہ ہے، حاضر و ناظر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، تو ان کی جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہے؟ اور لوگوں کو اس پر ہنسایا، جبکہ عقیدے کا مسئلہ یہ ہے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے نسبت والی جو بھی چیزیں ہیں اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا یہ کفر ہے. اب سنیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم سے نسبت والی چیزوں کا احترام کرنا یہ ہمیں قرآن میں اللہ نے سکھایا ہے. کیا تابوت سکینہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ لوگ اس کے وسیلے سے فتح حاصل کرتے تھے؟ تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو اٹھا کر لائے. اس میں کیا تھے؟ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کے نالین شریف، عمامہ شریف، عصا مبارک. ان چیزوں کا احترام کرنا تو اللہ نے ہمیں سکھایا اور قرآن کریم سے یہ چیزیں ثابت ہے. تو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام سے نسبت والی چیزوں کا احترام قرآن شریف سے ثابت ہے. تو امام الانبیاء نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منسوب چیزوں کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا یہ قرآن کے خلاف جانا ہوا کہ نہیں؟ اب ہم یہ بھی بتا دیں کہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر وقت یہاں موجود ہے، ہر وقت چلتے پھرتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم موت کا مزہ چکھنے کے بعد اپنی اپنی مبارک قبروں میں اپنے مبارک جسموں کے ساتھ حیات ہیں، اور جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں. اس پر بھی دلیل سنیے. امام ترمذی نے اس واقعے کو نقل فرمایا. اسی طرح حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں، اسی طرح المستدرک علی الصحیحین میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داڑھی شریف میں اور ان کے بال مبارک میں غبار دیکھا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہوا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ میں کربلا سے واپس آ رہا ہوں، جبکہ کربلا میں جو واقعہ ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی کے بعد ہوا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیکھا
ایک بوتل دیکھی جس میں خون تھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے نواسے اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا ہے، میں نے وہاں سے خون جمع کیا ہے اور میں اللہ کی بارگاہ میں اس کو پیش کروں گا۔ یہ روایت بھی مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل نے لکھا، المستدرک میں یہ روایت موجود ہے، امام بیہقی نے لکھا اور حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی لکھا۔ تو کیا پتہ چلا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم جہاں ان کی مرضی ہوتی ہے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ میدان کربلا میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، یہ انہی کی کتابوں سے بھی ثابت ہے۔ تو اب الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارا جو عقیدہ ہے وہ عین صحابہ کرام کے عقیدے کے موافق ہے، اور ان کا عقیدہ قرآن کے بھی خلاف، صحابہ کے عقائد کے خلاف، ظاہر ہے قرآن کے خلاف ہے تو صحابہ کے عقائد کے بھی خلاف ہوگا۔ اور یہ بھی بات ذہن میں رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نالین شریف چھوڑے ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عمامہ شریف چھوڑا ہے، اس کا یہ کہنا کہ اس کی یہاں کیا ضرورت جب حضور زندہ ہے، تو یہ بھی بتا دے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم سے نسبت والی چیزیں، بالخصوص ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف، ان کے نالین شریف، یہ ہمیں برکت حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لیے چھوڑ رکھا ہے تاکہ ہم برکت حاصل کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں، ان کی موجودگی میں اس دنیا میں صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب چیزوں کا احترام کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام نے ان سے منسوب چیزوں کا احترام کیا، تو ہم صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوئے ان چیزوں کا ادب و احترام بجا لاتے ہیں۔ اے توصیف الرحمن، تم لوگوں کے سامنے اس طرح کا ذہن دیتے ہو کہ سنی مسلمان قرآن کے خلاف عقیدہ رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن سے نہ تمہیں محبت ہے، نہ اللہ سے تمہیں محبت، نہ اللہ کے رسول سے محبت، اسی لیے تم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کو مسکوٹ کر کے، غلط عقائد پیش کر کے لوگوں کو مزید گمراہ کرتے ہو۔ اب بھی وقت ہے سچے دل سے توبہ کر کے سنی بن جاؤ، اس لیے کہ اہل سنت والجماعت ہی میں نجات ہے۔ نجات اگر ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی بنیاد پر ہی نجات ہے، اور اگر اس سے کوئی پھر گیا تو اس کے لیے نجات کا سوال ہی نہیں ہے۔